بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر حق، یہ حدیث عزیز دوستو مفصل حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یعنی کہ ثابت ہیں وہ 5 حق ہیں، اور ایک حدیث اور بھی ہے اس کے سوا، اس کے اندر 6 حق ثابت ہیں جو ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس حدیث کے اندر 5 حق ہیں اور یہ حدیث ہم نے مسلم شریف سے لی ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے 5 حق بیان کریں گے اور اس کے بعد میں 6واں حق بھی آپ کو بتلا دیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق، جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ملاقات کرے، جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے سامنے جائے تو اس کو سلام کرے، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ یہ عزیز دوستو ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر بہت بڑا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب 2 آدمی صرف اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اس میں دنیاوی کوئی غرض نہ ہو تو ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو یہ ایک بہت بڑا حق ہے، اس کو جو ہے آدمی ہر وقت ہر حال میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کسی ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے بول چال کو ختم رکھے، اور 3 دن سے زیادہ اس سے ترک بول چال رکھے اور نہ بولے اس سے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جو شخص پہل کرتا ہے بولنے میں، اس کا وہ جنت میں اس بعد میں بولنے والے سے آگے جنت کے اندر جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے عزیز دوستو، یوں ملتا ہے اس حدیث کے اندر کہ جب آدمی کسی کو سلام کرتا ہے ناراضگی کے اندر اور سامنے والا اس کا جواب نہیں دیتا تو اس سے بہتر مخلوق اس کے سلام کا جواب دیتی ہے، یعنی فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر دونوں کے اندر موجود ہے، اور بخاری میں اس کا جو نمبر ہے وہ 1240 ہے، اور مسلم کے اندر میں اس کا جو نمبر ہے 5056 یعنی 5056 اس کا نمبر ہے۔ تو عزیز دوستو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 5 حق قرار دیے ہیں، اور 5 حقوں میں سب سے پہلا حق ہے کہ جب وہ ملاقات کے لیے آئے یا ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے یا اس کے سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم سب کو ملتا ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ کر وضو کے ساتھ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ شام کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، تو اس کے حق میں فرشتے 70,000 فرشتے
پوری رات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، یہ بھی واضح رہے کہ جو لوگ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو سنت طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ بغیر سنت کے اگر ہم کسی بھی کام کو کریں گے تو واضح رہے کہ وہ ثواب نہیں بنے گا بلکہ وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آج اگر کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا کوئی ملنے والا، ہمارا کوئی قریبی، ہمارا دوست کو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے یہاں جاتے ہیں جو ہمارے یہاں آیا ہو۔ نمبر ایک، یہ سب سے پہلی برائی ہے۔ اور دوسری برائی یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے یہاں رشتہ دار آتا ہے، مثلا ہمارا بہنوئی، ہمارا داماد یا دور کے رشتے سے وہ لگتے ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دینا اور اس کو جو ہے ودا دینا یہ ہم پر حق بنتا ہے اور اس کو دینا چاہیے۔ عزیز دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں ہے مالی اعتبار سے۔ نہ داماد کا حق ہے سسر پر، اور نہ داماد کا حق ہے ساس پر، اور نہ بہنوئی کا حق ہے سالے پر، اور نہ کسی کا حق ہے کسی پر۔ اگر حق ہے تو ایک ہی حق ہے کہ امیروں پر حق ہے غریبوں کا، امیروں پر حق ہے غریبوں کا۔ جب ہم کسی غریب کی امداد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ میں نے متعدد بار یہ بات بتلائی ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مثلا کسی غریب کو، مثلا کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی سائل کو، کسی مسافر کو، یا کسی ایسے مستحق کو جو اس کا مستحق ہو گیا ہو، یہ تقریباً 5 یا 6 قرآن کریم نے آدمی ہم کو بتلائے ہیں، جو ہے ان کی مدد کرتا 1 روپیہ دے کر تو اللہ تعالیٰ 10 دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے 70 کا ثواب جو ہے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، صرف غریبوں کے حق ہیں مالداروں پر، کسی رشتہ دار کا کوئی رشتہ دار پر حق نہیں۔ البتہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دے تو قرآن کریم بھی ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپس میں تحفہ لیا بھی کرو اور دیا بھی کرو، کیونکہ اس سے محبت بنتی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر کہ جو رشتے میں داماد یا رشتے میں بہنوئی لگتے ہیں وہ صرف تحفہ لیتے ہیں، وہ دیتے کبھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم تو دینے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، عیادت کے اندر جب کوئی بیمار ہو جائے اس کے یہاں جانے کے لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ہاں، البتہ اگر مریض کے لیے اس بیماری کے مطابق کوئی چیز کھانے کے لیے لے جائی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ بھی اس کا کچھ نہ دیں اور اس کی بھی نیت کچھ نہ لینے کی ہو، شرط یہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، عیادت کرنے کا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تیسرا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جائے تو اس کو جو ہے یعنی اس کی تعزیت کے لیے جانا اس کا حق ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اور توحید و رسالت پر مکمل طریقے سے جو ہے قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 40 آدمی۔ لیکن جو ادھوری حدیث بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ اس یعنی کہ موحد ہونے کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 40 آدمی جس کے جنازے میں شریک ہو جائیں وہ اس کی جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، واضح رہے، سب سے پہلی بات یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے اور یقیناً ایسا ہے، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ بھی موحد ہو، اس کی مغفرت ہوگی، کیونکہ کسی کا اعمال کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک حق ہے کہ جو آدمی ادا کر رہا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز۔ دوسری بات یہ کہ جنازے کی نماز سنت طریقے پر ہو۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک قریبی کا انتقال ہوا تو تقریباً 35 سیکنڈ کے اندر جنازے کی نماز ہو گئی تھی، اور حنفیوں میں اکثر یہی بات پائی جاتی ہے، اور حنفیوں کے جو 2 بڑے جو ہے گروہ ہیں، نمبر 1
دیوبندی، نمبر 2 بریلوی، ان کے یہاں وہی طریقہ نماز جنازہ کا ہے جو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، البتہ وہ جنازہ فقہ کی کتابوں سے جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اس سے بچیں اور اس طریقے پر نماز پڑھیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی ہے۔ آپ نے ایک ہی الفاظ میں پوری بات کو کر دیا، فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، اور چاہے وہ جنازے کی نماز ہو۔ عزیز دوستو ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہمارے بزرگ کہہ دیں ویسا کریں، بلکہ ایسا ہے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ہم کو ویسا کرنا چاہیے۔ اس لیے عزیز دوستو اس کے اندر بھی بڑی بڑی برائیاں ہیں۔ اب آئیے گا چوتھے حق پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا چوتھا حق، کہ چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کو دعوت دے، مثلا دین کی دعوت دے، کھانے کی دعوت دے، یا کسی اور چیز کی دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ لیکن اس میں بھی بڑی خرابیاں ہیں۔ اگر کوئی دعوت دے کہ میں آج جو ہے کسی کا 40واں کر رہا ہوں، اب میں آج کسی کا تیجا کر رہا ہوں، آج میں کسی کا 10واں کر رہا ہوں، آج میں کسی کی برسی کر رہا ہوں، ایسی دعوتوں کو قبول نہ کرنا واجب ہے، ایسی دعوتوں کو قبول نہ کرنا فرض ہے، کیونکہ جو چیز شریعت کے اندر ثابت نہیں ہوتی اس کو استعمال کرنا، اس کو کھانا، وہ بھی بدعت ہے۔ اور بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ کفر کہتے ہیں اللہ کے انکار کو، شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو، اور بدعت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کسی اور کے طریقے کو ملانے کے لیے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں ایصال ثواب کے جو 10 طریقے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان کو پیش کرنے کی، لیکن مجھے اس کی پوری احادیث نہیں مل پا رہی ہیں ابھی۔ میں انشاءاللہ اس کو بہت جلد آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا کہ ایصال ثواب کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے دیکھ کی دیگے بنوا دی، مہمانوں کو اکٹھا کر لیا، رشتہ دار آ گئے، ملنے جلنے والے آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اور انشاءاللہ میرا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مردے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، البتہ اگر مردہ اس کا قائل ہو کہ میرے بعد ایسا کیا جائے تو اس پر ایک وبال جان بن کر رہ جائے گا، اور اگر مردے کے گھر والے اس کام کو اپنی طرف سے کر رہے ہوں تو وہ وبال جان انہی کی طرف منسوب ہوگا، نہ کہ مردے کی طرف۔ تو عزیز دوستو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایصال ثواب بھی کریں تو سنت طریقے پر کریں۔ ایک چھٹا یعنی 5واں جو حق ہے، جب وہ آدمی چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو جس نے اس کی چھینک سنی اور الحمدللہ کہا تھا اس پر وہ کہے یعنی کہ یرحمک اللہ ویہدیکم اللہ کہے، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ اس لیے عزیز دوستو یہ 5 حق ہیں، اور چھٹا حق ایک اور ہے جو ہم کو دوسری احادیث کے اندر ملتا ہے۔ وہ چھٹا حق یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ مومن پر ایک دوسرے کے حق ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آج جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے گھٹیا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، اور اس سے بڑھیا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان نہیں ہے عزیز دوستو، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر حق ہے۔ اس لیے ان حقوق کا دھیان رکھتے ہوئے، ان حقوق کو اپنی طرف سے پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی مرضی سے ایسے ہی زندگی گزارتے رہے جیسا کہ اب تک گزاری ہے تو یقیناً ہمارے لیے ناکامی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری کامیابی رکھی ہے وہ کتاب اور سنت کے اندر رکھی ہے۔ اور ایک جملہ اور بول دوں، اگر ہماری ناکامی ہے تو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے حالات کے اندر جو ہم نے قرآن و سنت سے ہٹا لیے ہیں، اور ان مسائل کے اندر جو ہم نے قرآن و سنت سے ہٹا لیے ہیں، فقہی مسائل کے،
ان میں بھی ہمارے لیے زبردست ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بات میں نے کہیں ان میں اگر کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سب سے معاف فرمائے، اور صحیح بات جو نکلی ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نکلی ہوں ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔